السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجی اردو اسٹوری۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکیں ویڈیو اپڈیٹس۔ ایک دفعہ ملک کورینا میں ایک میاں بیوی رہتے تھے۔ شادی کے 16ویں سال بعد ان کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ یہ بچی بہت خوبصورت تھی، جو بھی اسے دیکھتا حیران رہ جاتا۔ بچی کا نام سمچنگ رکھا گیا۔ وہ ابھی چھوٹی ہی تھی کہ اس کی ماں چل بسی۔ اس غم میں اس کا باپ اندھا ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کا سارا کاروبار چوپٹ ہو گیا۔ وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ ایک دن پھرتا پھراتا گھر سے دور نکل گیا۔ اسے راستے میں ٹھوکر لگی اور ایک گڑھے میں جا گرا، جس سے باہر نکلنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ کافی دیر اسی حالت میں پڑا رہا۔ اتنے میں اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے مدد کے لیے پکارا تو اوپر سے ایک آدمی نے جھانک کر پوچھا، کون ہو تم؟ اس گڑھے میں کیسے گر پڑے؟ وہ بولا، میں ایک دولت مند سوداگر تھا۔ جب سے اندھا ہوا ہوں، میرا سارا کاروبار ختم ہو چکا ہے۔ مہربانی کر کے مجھے باہر نکالو۔ وہ آدمی، جو بہت لالچی اور بےمان افسر تھا، بولا، اگر تم مجھے دیوتا پر بھیٹ چڑھانے کے لیے 150 بوری چاول دینے کا وعدہ کرو تو میں ابھی تمہیں باہر نکالتا ہوں۔ سوداگر یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ دینے کے لیے اس کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ آخر اس نے یہ شرط مان لی۔ افسر نے اسے باہر نکالا اور کہنے لگا، یاد رکھنا، اب سے ٹھیک 1 مہینے بعد میں چاول لینے تمہارے گھر آؤں گا۔ اگر تم نے وعدہ پورا نہ کیا تو میں تمہیں جیل بھجوا دوں گا۔ سوداگر جب گھر پہنچا تو اسے پریشان دیکھ کر سمچنگ نے پوچھا، آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ سوداگر نے جب پوری بات بتائی تو سمچنگ بھی فکر مند ہو گئی۔ دن بدن اس کی پریشانی بڑھتی گئی۔ ایک اور شہر میں ایک بہت امیر سوداگر رہتا تھا۔ کچھ عرصے سے اس کا جو بھی جہاز سمندر میں جاتا ڈوب جاتا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ سمندر دیوتا آپ سے ناراض ہیں۔ اگر کوئی لڑکی اپنی خوشی سے اس کی بھیڑ چڑھ جائے تو وہ خوش ہو جائے گا۔ سوداگر نے پورے ملک میں یہ اعلان کرا دیا کہ جو لڑکی یہ قربانی دے گی، اس کے خاندان کو مالا مال کر دیا جائے گا۔ سمچنگ نے یہ سنا تو فوراً وہ سوداگر کے پاس پہنچی۔ میں 150 بوری چاول کے بدلے یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ سوداگر نے اسی وقت چاول اس کے گھر بھجوا دیے اور اسے کشتی میں بٹھا کر اس جگہ لے گیا جہاں سمندر دیوتا رہتا تھا۔ وہاں پہنچ کر سمچنگ نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ سوداگر کو یقین ہو گیا کہ دیوتا نے سمچنگ کی قربانی قبول کر لی ہے، لیکن حقیقت یہ نہ تھی۔ وہ پانی کی گہرائی میں ڈوبتی چلی گئی۔ جب وہ سمندر کی تہہ میں پہنچی تو جھیل پریوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ سمچنگ کو ایک خوبصورت محل میں لے گئیں جہاں سمندر دیوتا رہتا تھا۔ سمچنگ اسے دیکھ کر ڈری۔ دیوتا نے کہا، ڈرو نہیں، ہم جانتے ہیں تم نے اپنے باپ کے خاطر یہ قربانی دی ہے۔ تم 1 سال یہاں رہو، اس کے بعد ہم تمہیں تمہاری دنیا میں واپس بھیج دیں گے۔ سمچنگ خوشی خوشی محل میں رہنے لگی۔ 1 سال گزرنے کے بعد دیوتا نے سمچنگ کو ایک بہت بڑے اور خوبصورت پھول میں بٹھا کر کہا، جاؤ، یہ پھول تمہیں حفاظت سے تمہاری دنیا میں لے جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی پھول کی پتیاں سمچنگ کے گرد لپٹ گئیں اور وہ بالکل چھپ گئی۔ پھول آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سمندر کی سطح پر تیر رہا تھا۔ اس جگہ سے کچھ دور ساحل پر ایک شہزادے کا محل تھا۔ اتفاق سے شہزادہ اس وقت محل کی کھڑکی سے نظارے کر رہا تھا۔ جو ہی اس کی نظر پھول پر پڑی، اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا، وہ کیا چیز تیر رہی ہے، جاؤ اسے لے کر آؤ۔ جب انہوں نے وہ پھول شہزادے کے حضور پیش کیا تو وہ اتنا بڑا اور خوبصورت پھول دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے پھول کو محل کے خاص کمرے میں رکھوا دیا۔ شہزادے کو پھول اتنا اچھا لگا کہ وہ صبح شام اسے دیکھا کرتا۔ سمچنگ ہر روز رات کو پھول سے باہر نکلتی، تمام رات کمرے میں ٹہلتی رہتی
اور صبح ہوتے ہی دوبارہ پھول میں چھپ جاتی۔ ایک دن شہزادے کو نہ جانے کیا سوجی کہ وہ رات کے وقت پھول دیکھنے چلا آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سمچنگ پر پڑی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سمچنگ شہزادے کو دیکھ کر پنکھڑیوں میں چھپنے لگی تو شہزادہ چلایا، ٹھہرو شہزادی، مجھ سے ڈرو نہیں۔ سمچنگ مسکرا کر بولی، میں شہزادی نہیں ہوں۔ پھر اس نے شہزادے کے کہنے پر ساری کہانی سنا دی۔ شہزادہ اس کی قربانی سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے اسی وقت سمچنگ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چند دنوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ سمچنگ نے اپنے باپ کو لانے کے لیے آدمی بھیجے مگر وہ کہیں اور جا چکا تھا۔ ملک کے تمام غریب لوگوں کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ جب سمچنگ نے ان میں اپنے باپ کو دیکھا تو دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ اندھا سوداگر خوشی کے مارے رونے لگا۔ اسی لمحے اس کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر سب ہنسی خوشی محل میں رہنے لگے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔